السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے تم سے ابتدا کی تھی، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ پس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور صلح حدیبیہ کا عہد توڑا اور مسلمانوں کے حلیف خزاع کے مقابل بنی بکر کی مدد کی اور دار الندوہ میں مشورہ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے لڑائی کی ابتدا کی تھی، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو اور اس بنا پر ان سے جنگ ترک کرتے ہو؟ پس اگر تم اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم کافروں سے جنگ ترک کرنے کے معاملے میں اس سے ڈرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و ایذاء، مسلمانوں سے عہد شکنی اور شر و فساد کی ابتدا کرنا کفار کی وہ غلطی ہے جس کی سزا انہیں ملنی چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اپنے رب تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈرے اور نہ اس کے علاوہ کسی کی پرواہ کرے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ منصب رسالت پر فائز ہستیوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ احزاب آیت نمبر 39 میں،
وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے، اور اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 175 میں، بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ ارشاد فرمایا کہ تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں سے قتل کے ذریعے انہیں عذاب دے گا اور انہیں قید میں مبتلا کر کے ذلیل و رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا اور ان پر غلبہ عطا فرمائے گا اور انہیں اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے وعدے پورے فرمائے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ساری خبریں سچ ثابت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت واضح تر ہو گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار سے اپنا بدلہ لینا جس سے مسلمانوں کے دلوں کا رنج نکلے جائز ہے، بلکہ بعض اوقات بدلہ لینا ضروری ہے مگر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ بعض اہل مکہ کفر سے باز آ کر تائب ہوں گے۔ یہ خبر بھی ایسی ہی واقع ہو گئی، چنانچہ حضرت ابو سفیان، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے مشرف ہوئے۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے ان کے دلوں کی پہچان نہیں کروائی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ممتاز نہیں کیا اور لوگوں کو ان کی پہچان نہیں کروائی جو تم میں سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم جہاد کرنے میں مخلص ہو یا نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوی ایمان کی صداقت کا امتحان بھی لیا جاتا ہے کہ بندہ مشکل حالات میں ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں، اور صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز کر دیا جائے گا۔ نیز اس آیت میں مسلمانوں کو مشرکوں سے دلی دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ان کے پاس مسلمانوں کے راز پہنچانے سے ممانعت کی گئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 28 میں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا،
سورۃ النساء آیت نمبر 138 اور 139 میں منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اور ایک مقام پر سورۃ آل عمران آیت نمبر 118 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس آیت کے آخر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں اور ان کے مقاصد سے خبردار ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی نیت درست رکھنے پر خوب توجہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ باطن ظاہر کے خلاف ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب